نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون۔ محبوب فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اس کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ، کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکھیارے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ آیت پاک گویا ایک اعتبار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جو واضح ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جو واضح آیت ہوتی ہے جس کا مطلب سب کو پتہ چل جائے، جیسے قل هو اللہ، محبوب آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے۔ بعض آیتیں بہت گہرے معنی اور مطالب والی ہوتی ہیں، محکمات میں سے ہیں جنہیں ہر عام اور خاص نہیں جان سکتا، صرف علماء مفسر جانتے ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ اب جب تک صلاۃ اور زکوٰۃ کا معنی حضور نہ بتائیں تب تک کسی کو پتہ نہ چلے۔ بعض آیات قرآن مجید کی مشکلات اور متشابہات ہیں، مغلق مطلب والی آیتیں ہیں جن کا مفہوم ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخری متشابہات، اور اس کی کچھ آیات محکمات ہیں جو کتاب کی اصل ام الکتاب ہے، اور دوسری کچھ آیتیں متشابہات ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا، جیسے ثم وجہ اللہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ وجہ سے پاک ہے، تو اب اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت مشکلات میں سے ہے، یعنی ہر عام و خاص اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا، اور اس آیت کریمہ سے ہند اور پاک کے بہت سارے وہابی بھی دھوکہ کھا گئے، اور اس کا اصل معنی بیان کر کے یہ کہنے لگے کہ دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے محبوب تم کہہ دو، کیا کہیں گے محبوب؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب آپ جانتا ہوں، نہ میں آپ غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔
تو ظاہر بات ہے اس کا ظاہری معنی یہی ہوا. تو غیروں نے مخالفین نے کہا دیکھیے حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو ظاہر تو یہی ہو گیا. یہ آیت مشکلات میں سے ہیں. سنیے، کل ایک درس میں عرض کیا قل کا مطلب، قل کہاں کا استعمال ہوتا ہے، اس کے چند مقصد ہوتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ محبوب یہ بات آپ مخلوق سے کہیں اور آپ سے سن کر مخلوق بھی یہ کہے تاکہ مخلوق کا بھلا ہو. آپ کہیں جیسے قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیں تو آپ سے سن کے لوگ کہیں گے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ ہوتا ہے. دوسرا کہ محبوب آپ کہہ دیں زبان آپ کی ہو کلام میرا ہو، زبان آپ کی ہو کلام میرا ہو، تاکہ آپ کی زبان اور میرا کلام دونوں مل جائے تو دونوں کا فیض جاری ہو، دونوں سے زیادہ تاثیر نکلے، زیادہ فیض جاری ہو. جیسے قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب کہہ دو اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الناس، محبوب کہہ دو اعوذ برب الناس. تو یہ محبوب کو دعا بتائی جا رہی ہے کہ آپ کہیں اپنی زبان سے تاکہ اس دعا میں تاثیر ہو جائے، اور پھر آپ جس کو اجازت دیں تو کلام رب کا، زبان آپ کی یا آپ جسے اجازت دیں، یہ دونوں مل کر اس میں گہرا اثر آ جائے. یہ اور ایک ہوتا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیں اور کوئی نہ کہے، میں بھی نہ کہوں، صرف تم ہی کہو، صرف تم ہی کہو. تو یہ وہ آیات ہیں جو سرکار کی ایک اعتبار سے نعت ہے کہ محبوب تم کہہ دو، اور یہ بات کہنے کا حق صرف تم کو ہے، میں بھی نہیں کہوں گا. جب میں نہیں کہوں گا تو اور کون کہے گا؟ جیسے قل انما انا بشر، محبوب کہہ دو میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں. بشر اور مثل، یہ کہنا محبوب صرف تواضعن ہے. آپ انکساری کے طور پر، عاجزی کے طور پہ آپ کہہ دیں کہ اے لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہیں بشر نہ کہوں گا نہ کوئی اور کہے گا. یہ کلام ایسا ہے جو صرف تمہاری ہی زبان پہ جاری ہوگا، نہ میں کہوں نہ مخلوق میں کوئی اور کہے کہ تو بشر ہے. یہ ایک قرآن کی وہ آیت کریمہ کہ جو صرف حضور فرمائیں، سرکار کہیں قل انما انا بشر، اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں بشر ہوں. تو اب ہم کہیں گے کیا کہ نبی تو بشر ہیں. حضور فرماتے کہ بشر مثلکم، تمہاری طرح میں بشر ہوں، انسان ہوں. تو ہم کہیں گے کہ نبی بھی ہماری طرح انسان ہے. نہیں، یہ کلام صرف تواضعن، انکساری کے لیے ہے کہ صرف حضور ہی کہیں گے اور کوئی نہیں کہے گا. تو اب اس آیت کریمہ کو لے کے پھرو، دیکھو حضور کہہ رہے ہیں میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تو حضور ہماری طرح ہی ہیں، ہماری طرح ہی ہیں. اور وہابیوں نے لکھ بھی دیا چونکہ وہ نبی ہیں تو ان کا مرتبہ بڑے بھائی کی طرح ہے تو عزت کی جائے گی، معاذ اللہ. تو یہ صرف محبوب کہیں، باقی آپس میں کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ، اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو ایسے رسول کو نہ بلاؤ. تو یہ ان آیات میں سے ہے. تو یہاں یہی بتایا گیا کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو تفسیر میں اور تفسیر خازن وغیرہ میں فرمایا کہ یہ فرمان صرف تواضع اور انکساری کے لیے ہے. سنیے پہلے آیت کریمہ کا شان نزول سن لیجئے. کفار عرب جو تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 مطالبے کیے تھے، بلکہ کہا مطالبے جو کیا کرتے تھے طرح طرح کے. ایک یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم کو مالا مال کر دیں، ہمیں خوب دیں، ہمارے علاقے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے، اور مکہ کی جو زمین ہے یہ سبزہ زار نہیں ریگستان کا علاقہ ہے،
ایسا کیجئے کہ کچھ کرم کریں کہ اس زمین پہ سبزہ ہوگی، یا اس کو کی اور جگہ رکھ دیجئے اور دوسری جگہ کی سبزہ والی زمین ادھر لے آئیے، مکہ میں لے آئیے۔ تو یہ ان کا مطالبہ۔ دوسرا یہ کہ ہمیں غیبی خبر دیں۔ غیبی خبر میں وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں چیزوں کے بھاؤ بتائیے، چیزوں کے، کہ مہینے بعد کس چیز کا بھاؤ کیا ہوگا، تاکہ وہ ہم پہلے ہی سے انتظام کر لیں، اور جب وہ دن آئے تو پھر اس دام میں اس چیز کو بیچیں۔ ہمیں چیزوں کے بھاؤ بتائیے تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں سے پھر ہم اسی طرح آئندہ کون سی چیز سستی ہوگی، کون سی چیز مہنگی ہوگی، تاکہ ہم تجارت کا بہت اچھی طرح سے کاروبار کا انتظام کر سکیں۔ مہینہ کے بعد کس چیز کا بھاؤ زیادہ بڑھے گا، کون سی کم ہوگی، تو ہم لوگوں کے لیے تجارت میں آسانی ہو۔ یعنی ہمیں جو ہے سبزی منڈی اور بازار میں جو چیزیں فروخت ہوتی ہے ان چیزوں کے بھاؤ بتا دیجئے، قیمت بتا دیجئے کہ 2-4 مہینے کے بعد کس کی قیمت زیادہ ہوگی تو ہم ابھی سے سنبھال کے رکھ لیں۔ تو ابھی جو 10 میں بیچتے ہیں تو 10 میں نہ بیچے، جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو 100 میں بیچیں گے۔ تو یہ دوسرا مطالبہ تھا۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر کھاتے پیتے کیوں ہیں، نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نبی تو دنیا سے بے تعلق ہوتا ہے، نبی کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ تو تاریخ کو دنیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو پھر نکاح کیوں کیا آپ نے؟ آپ کھاتے بھی ہے پیتے بھی ہے۔ وہ کہتے بھی تھے وَمَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، دیکھو ان رسول کو کیا ہو گیا، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں گھومتے بھی ہیں۔ تو ان کا یہ مقصد عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ بازار میں گھومے گا نہیں، وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ نکاح نہیں کرے گا، بلکہ وہ تاریخ دنیا ہوگا، فرشتے کی طرح ہوگا مکمل۔ اب انہی کا جواب دیا گیا اس آیت کریمہ میں ان کے مطالبات پر۔ قل، محبوب کہہ دو، میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یعنی یہاں دعوے کی نفی ہے، خزانے کی نفی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ میں آپ غیب جانتا ہوں۔ تو یہاں دعوے کی نفی کی گئی ہے۔ سرکار گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاس، مگر دعویٰ نہیں ہے، نہ کبھی فخر سے اس کو کہتا ہوں یہ ہے۔ دعوے کی نفی ہے، اصل چیز کی نفی نہیں ہے۔ اب کوئی آ کے کہے بھائی کہ فلاں جو ہے بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ہم کہیں حضرت آپ تو ماشاءاللہ یہ وہ ہیں، تو سامنے والا توازن کہے گا نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انکساری ہے۔ اب کسی کی آپ تعریف کرو، آپ تو بہت جانتے ہیں، تو سامنے والا تھوڑا بڑھ گا ہاں میں بہت جانتا ہوں۔ نہیں، یہ تہذیب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اس میں ریا و تکبر کا شائبہ ہے۔ اگر کسی سے کہو کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی علوم سے نوازا ہے، تو سامنے والا اگر دیانت دار، دین دار اور قوانین اسلام کا پابند ہے، بزرگوں کی سیرت پر چلنے والا ہے، تو وہ تواضعاً انکساری کے طور پہ کہے گا نہیں مجھے کچھ نہیں آتا ہے، مجھ سے بڑے بھی ہیں، کچھ لوگ پڑھے ہیں فوقا کو ذکر ذی علم علیم، ہم سے بڑے بھی ہیں، میں کیا جانتا ہوں۔ تو ہم سامنے پلٹ کے کہیں گے کہ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ ایک سچویشن ہوتی ہے، ایک جو ہے بات کا میزرمنٹ ہوتا ہے، ایک کمپنسیٹ ہوتا ہے، جس کی بنا پر، جس کسوٹی پر باتوں کو تولا جاتا ہے، انداز کو تولا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، وہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا، میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ دعوے کی نفی ہے، علم کی نفی نہیں کہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی مراد، یہی مقصد ہے۔ تو وہاں بھی لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں حضور تو خود کہتے کہ میں نہیں جانتا۔ تو بے وقوف سچویشن نہیں سمجھ پایا، حالات نہیں سمجھ پایا، کنڈیشن کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ تو پھر جو کنڈیشن نہ سمجھ پائے، سچویشن نہ سمجھ پائے، تو وہ گہری قرآن کی تفسیر سمجھ پائے گا کیا؟ وہ مطلب یہی ہے۔ تو سرکار، اور پھر یہاں کس کے لیے کہہ رہے ہیں سرکار؟ مخاطب جو ہیں سامنے تھے، کفار تھے،
تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں، اور مومنوں کے لیے تو سرکار نے فرمایا ہے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اے لوگو مجھے میرے رب نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ یہ بھی ہے تو وہاں نظر نہیں جاتی ہے کیا؟ وہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہے۔ سرکار کا معراج پہ جانا اور بے شمار ایسے واقعات، تو اللہ نے اپنے نبی کو واقعتاً خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہی تو ہے خزانے کی غیب، یعنی محبوب آپ ان کفار سے فرما دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، تو یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر میں الحمدللہ ان چیزوں کا مالک ہوں۔ تو شاید کوئی ظاہری حالت دیکھے، ہوتا ایسا ہے کہ خزانہ کا مالک ہونا اور ہے اور خزانہ قبضے میں ہونا اور ہے۔ خزانے کا مالک ہونا اور ہے، قبضے میں ہونا کچھ اور ہے۔ اور بادشاہ اپنے خزانے کا مالک ہے، بادشاہ اپنے خزانے کا مالک ہوتا ہے، مگر خزانہ اس کی چابیاں اپنے گھر میں نہیں رکھتا، بلکہ اس کا انتظام اس خزانچی کو دیتا ہے۔ اس کے پاس اس کا انتظام انصرام اس کے پاس ہوتا ہے، خزانوں کی چابیاں اس کے پاس رہتی ہے۔ تو خزانہ رہتا خزانچی کے پاس ہے، چابی اس کے پاس ہوتی ہے، مگر کلیتاً اختیار بادشاہ کا ہوتا ہے۔ تو خزانے کا مالک بادشاہ زبان کے ہے، بادشاہ قلم سے خزانے کا مالک ہے، وہ کہہ دیں وہ خزانہ اس کا، جس کے لیے لکھ دیں وہ خزانہ اس کا، مگر وہ اپنے گھر میں نہیں سنبھالتا ہے خزانہ چابیاں۔ اس کا جو خادم ہوتا ہے، اس کا جو انتظام کرنے والا خزانچی ہوتا ہے، وہ جو ہے یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ بادشاہ تو خزانے کا مالک اپنی زبان و قلم سے ہوتا ہے، اور خزانہ حقیقتاً سنبھالنے کے لیے کوئی اور مقرر ہوتا ہے۔ تو یہی ہے مصطفیٰ جان رحمت، رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے ایسے بادشاہ ہیں، مالک ہیں کہ ظاہر میں کچھ نہ ہو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس 40 دن تک اس طرح حال ہے کہ گھر میں کھجور اور پانی سے گزارا ہوتا ہے، مگر حال یہ ہے، اعلی حضرت کہتے ہیں مالک کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو یہی ہے، اور پھر اس کا قیامت کے سرکار خزانے کے مالک ہیں، اس کا قیامت نصیب حضور کے زمانے میں آج تک ہو رہا ہے، نہیں دیکھا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی اولاد کے لیے سرکار نے دعا کر دی، ان کا گھر اولاد سے بھر گیا، ان کی عمر کے لیے دعا کی، عمر زیادہ ہوئی، اور اتنی ہوئی، اتنی زیادہ ان کی اولاد ہوئی کہ خود حضرت ابو طلحہ ان کی اولاد اور ان کی اولاد کے اولاد سے 100 سے زیادہ لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ خزانے کے مالک کا جو ہے ایک اختیار، ایک جھلک ہے۔ اور ایک جو ہے صحابی کو ایک بکری عطا فرمائی تھی، حضور نے فرمایا تھا لو یہ تمہاری دولت کی چابی ہے، ایک بکری دی تو اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کے سامان آ گئے، کہ اس میں برکت ہوگی۔ تو دیکھیے یہ خزانے کے مالک ہے، ہجرت کا موقع ہے، اور سراقہ بن مالک سے سرکار کہہ رہے ہیں کہ کنگن فارس کے ایک زمانے میں فتح ہوگا ایران، اور وہاں کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ یہ مالک ہے مصطفیٰ، یہ مالک ہے مصطفیٰ۔ اور عہد فاروقی میں حضرت سراقہ بن مالک کو وہی بادشاہ کے کنگن مال غنیمت میں آئے، پہنائے گئے، اور قیامت تک اس کا زور ہوتا رہے گا۔ سرکار حضور کے خدام، اولیاء، صالحین اور سرکار کے عشاق، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے خادم ہیں، جن کے آستانے جگہ جگہ پہ لگے ہیں۔ جس طرح بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ پورے ملک میں نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ہر ملک کے صوبہ میں بادشاہ اپنا نائب و نگراں مقرر کرتا ہے، کہ اگر تم بادشاہ تک نہیں آ سکتے ہو تو ان کے نائب اور ان کے گورنر کے پاس، ان کے نگراں کے پاس آ جاؤ، اور ان کے پاس جانا حقیقت میں بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ بادشاہ رہے گا کہاں؟ جو پایہ تخت ہوگا، جو راجدھانی ہوگی، جو کیپٹل ہوگا، وہاں بادشاہ کا تخت ہوگا۔
بادشاہ پورے ملک میں نہیں جائے گا مگر ان صوبوں میں بادشاہ اپنے نگراں مقرر کرے گا. ہے مصطفیٰ مدینے میں مگر کسی کو اجمیر میں رکھا, کسی کو بغداد میں رکھا, کسی کو پاکستان میں رکھا. یعنی یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے خادم ہیں, بادشاہ رہے مدینہ میں مگر خدام ان صوبوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی نیابت کا حق ادا کریں گے. اب تم وہاں نہیں آ سکتے ہو, جام نگر میں محبوب شاہ موتیوں والوں کے پاس چلے جاؤ, داور الملک داول شاہ کے پاس چلے جاؤ, تم وہاں نہیں آ سکتے ہو. ہندوستان والا غریب نواز کی بارگاہ میں چلا جائے, عرب والا بغداد والا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جائے. یہ سب ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے خادم, ایسے خادم ہیں کہ سرکار کا خزانہ وہی تقسیم کر رہے ہیں. مصطفیٰ اللہ کے خزانے کے قاسم ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت نے ان سب کو نگراں بنایا ہے, اور یہ پورے دنیا میں جگہ جگہ سرکار کی نیابت سے سرکار کے امتیوں کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ ہے سرکار رب کے خزانے کے مالک ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم. اعلی حضرت کہتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں. رزق اس کا ہے دلاتے یہی ہے. مگر اب ظاہری آیات کا جو مطلب ہے اس سے دھوکہ کھا گئے کہ دیکھو سرکار خود کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا, یا علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے ولا اعلم الغیب, اور نہ میں آپ غیب جانتا ہوں. مطلب میں اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا بلکہ جو بھی جانتا ہوں میں رب کی عطا سے. یہاں پر ذات کی نفی ہے. جو کہہ رہے ہیں سرکار کہ میں خود سے غیب نہیں جانتا, مطلب اپنے آپ سے نہیں جانتا, میرا علم ذاتی نہیں ہے, اللہ کا ذاتی علم ہے. اسی رب نے مجھے یہ علم غیب عطا کیا ہے, یعنی میں جو بھی جانتا ہوں عطائے رب سے, رب کی عطا سے. تو یہاں ذات کی نفی ہے کہ میں اپنی ذات سے نہیں جانتا بلکہ رب کی عطا سے جانتا ہوں, اور علم غیب تو ہے. اس لیے کہ دوسری آیت کریمہ میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو تم نہیں جانتے تھے سب تیرے رب نے تجھے سکھا دیا, مالک بھی بنایا, علم بھی عطا فرمایا, بزرگی اور شرف بھی عطا فرمایا. اعلی حضرت نے ایک جگہ کہا ہے کہ تملیک ملک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا. جو کہتے ہیں حضور اپنی طرح ہے, اس میں اعلی حضرت سرکار نے خوب رد کیا کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. اس میں سجدہ در ہے یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا, یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا. نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی, یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا. ہم کو یا عبادی کہہ کے شاہ نے, ہم کو یا عبادی کہہ کے شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا, اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. دیو کے بندوں سے کب ہے ستاب, تو نہ ان کا تھا نہ ہے پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. تو یہ ہے ولا عالم الغیب, یعنی میں ذاتی طور پہ غیب نہیں جانتا ہوں بلکہ میں جو بھی جانتا ہوں میرے رب نے اس غیب پہ مجھے مطلع فرمایا ہے. ولا اقول لکم انی ملک, اور یہ تیسرے مطالبات کی نفی ہے. جو یہ کہتے تھے کہ نبی جو ہو وہ مکمل فرشتہ ہو, کھائے پیے نہیں, نکاح نہ کرے. حضور فرماتے ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک فرشتہ ہوں کہ نکاح نہ کرو, شادی نہ کروں, کھانے پینے. ہاں حضور ہیں تو فرشتے سے افضل ہیں, فرشتے سے افضل ہیں, بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں فرشتوں جیسی ہے. فرشتہ معصوم ہے, حضور بھی معصوم بلکہ سید المعصومین ہے. اور کبھی کبھی اتنی زیادہ سرکار پہ صفت ملکوتیت طاری ہوتی ہے کہ سرکار کئی دنوں تک کھائیں پیے نہ رہیں, بھوکے رہیں, نہ کچھ کھائیں نہ پیئیں, کئی دنوں تک ایسے ہی سرکار گزار ڈالیں مگر نہ جسم میں کوئی کمزوری آئے, نہ سرکار کے چلنے میں کمزوری آئے, نہ کھائیں نہ پیئیں مگر جسم مصطفیٰ کا تندرست رہے.
یہ صفت ہے فرشتوں کی حضور میں. کئی دنوں تک نہ کھائے نہ پیے. سوم وصال رکھا تھا, کئی دنوں تک نہ کھاتے تھے پیتے تھے. نہ سوم وصال اس طرح رکھا تھا کہ نہ سحری میں کھانا ہے نہ افطار میں کھانا ہے. بس وقت آیا نیت کر لی روزہ, وقت آیا نیت کر لی افطار, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. ایسے ہی کئی دنوں تک رہے. اور صحابہ بھی پھر حضور کے اتنے عاشق ہیں کہ حضور بھی سوم وصال تو ہم بھی سوم وصال رکھیں, تو صحابہ بھی رکھنے لگے. 3 دن ہوئے, بارگاہ رسالت میں حاضر تھے تو کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے. حضور نے فرمایا یہ کیا؟ کہ حضور آپ نے سوم وصال رکھا, ہم بھی رکھنا شروع کیے. اور 3 دن کی بھوک اور پیاس نے ایسا کمزور کر دیا کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں مگر کوئی سو رہا ہے, کوئی ادھر گرتا ہے, کوئی یعنی جسم پہ جو ہے کمزوری طاری ہو گئی, جسم پہ جو ہے کمزوری آ گئی. اب سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی شان کا اظہار فرمایا. حضور کے اللہ نے صفت فرشتوں کی, بلکہ حضور فرشتوں سے بھی افضل ہے. حضور فرماتے ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی, اے صحابہ میں تو راتیں اپنے رب کے قرب میں گزار دیتا ہوں, وہی کھلا دیتا ہے وہی پلا دیتا ہے. اب تم ظاہر میں نہ دیکھو کہ نہیں کھاتے ہمارے نبی, پیتے نہیں ہیں, تو تم میری طرح نہیں ہو. ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے؟ میں تو راتیں رب کے قرب میں گزارتا ہوں, وہ کھلا بھی دیتا ہے وہ پلا بھی دیتا ہے. لہذا میں مہینوں نہ کھاؤں, نہ کمزوری آئے نہ میرے جسم میں کچھ حرکت ہو, اس لیے کہ میرا معاملہ الگ ہے تمہارا معاملہ الگ ہے. صحابی سے سرکار کہہ رہا ہے کہ تم میری طرح نہیں ہو, اور یہ کہہ رہا ہے ہماری طرح ہے, ہماری طرح ہے. دیکھیے ایک جگہ سرکار نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق سے, ابو بکر سنو, لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی, اے ابو بکر میری جو ہے حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا, میری حقیقت میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانی. اب ابو بکر صدیق یہ سے کیوں کہا؟ عمر سے بھی کہہ سکتے تھے, علی سے بھی کہہ سکتے تھے, ابو طلحہ سے بھی کہہ سکتے تھے, ابو ہریرہ سے کہہ سکتے تھے جو ہر وقت بارگاہ رسالت پہ رہتے ہیں. ابو بکر سے کیوں کہا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی, میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس لیے کہ ابو بکر ساری دنیا میں امت میں افضل ہیں, امت میں ابو بکر افضل ہیں. تو سرکار خاص ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تم پوری کائنات میں افضل ہو, جب تم میری حقیقت نہیں جان سکتے تو کوئی اور کیا جانے گا. لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی, اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کسی نے جانی ہی نہیں. تو یہی ہے حضور فرماتے ولا اقول لکم انی ملک, میں یہ نہیں کہتا نہ میرا جو ہے کہ میں فرشتہ ہوں, یعنی فرشتے نہیں ہیں مگر صفت ملکویت سرکار میں ہے کہ معصوم بھی ہیں, بلکہ سید الملائکہ جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ رسول اللہ کی بارگاہ کے خادم ہیں, آپ کی بارگاہ میں عز و انکساری سے آتے ہیں. جو سید الملائکہ ہیں فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل. اس پہ بھی وہاں بھی لوگوں کے ایک مولوی نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل رسول اللہ کے استاد ہیں, معاذ اللہ, سرکار کے استاد ہیں. اگر استاد ہوتے تو بھی استاد کو زیادہ معلوم ہوتا ہے نا. جب حضرت جبریل مقطعات لے کے آتے ہیں قرآن کی, وہی الف لام میم الف لام را, یہ حروف مقطعات ہے, یا سین طا لام میم نون اور کاف ہا یا عین صاد, یہ کیا مطلب؟ یہ الفابیٹس حروف تہجی, کیا مطلب؟ کاف سے مراد, لام سے مراد, میم سے مراد, نون والقلم, نون کیا ہے, یہ کیا مطلب؟ جب جناب جبریل یہ لے کے آتے ہیں اور سرکار پہ جب تلاوت کرتے ہیں وہی پہنچاتے ہیں تو لام الف لام میم تینوں کو سن کے سرکار فرماتے ہیں علم تو فہم تو جبریل, میں سمجھ گیا, میں نے جان لیا. حضرت جبریل کہتے حضور اب تک جو لاتا تھا وہ میں بھی سمجھتا تھا, قرآن کی آیات ہوتی تھی, یہ آپ سمجھ گئے الف سے مراد, لام سے مراد, میم سے مراد, آپ سمجھ گئے, میں نہ سمجھا. آقا فرماتے جبریل لانا تمہارا کام ہے, سمجھنا محمد عربی کا کام ہے. جو سمجھا رہا ہے وہ رب ہے, اور جسے سمجھایا جا رہا ہے وہ اس کا محبوب ہے. جبریل تم لانے کے لیے واسطہ ہو, سمجھنا میرا کام ہے. تو یہ جبریل اگر استاد ہوتے
تو استاد کو تو شاگرد سے زیادہ پتہ ہوتا ہے نا. نہیں جبریل تو خادم ہیں، اور ایسے خادم ہیں اعلی حضرت کہتے ہیں پائے جبریل نے سرکار سے القاب کیا کیا، پائے جبریل نے سرکار سے القاب کیا کیا، خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب. یعنی جبریل وہ ہیں جن کو بارگاہ رسالت سے لقب ملے ہیں، خسرو خیل ملک یہ ہیں، خادم سلطان عرب یہ ہیں. یہ لقب جناب جبریل کو بارگاہ رسول سے ملے ہیں. یہ خادم ہیں اور ایسے محب ہیں، سرکار کے ایسے عاشق، سرکار سے ایسی محبت کرنے والے ہیں حضرت جبریل. استاد زمن کہتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کبھی کبھی یعنی جبریل وہی پہنچانے آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی حضرت واقعہ ہے کہ ایسے ہی حضرت جبریل آئے تھے. آقا کہتے ہیں جبریل کوئی وہی لائے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، سدرا پہ تھا، آپ کی محبت نے تڑپایا اور ملاقات کے لیے حضور آپ کی بارگاہ، آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے آ گیا. استاد زمن کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سنیے ان اتبع الا ما یوحى الی، حضور فرماتے ہیں میں تو اسی چیز کا تابع ہوں جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. یعنی میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کرتا، نہ اپنی ذات سے کچھ کہتا ہوں، میں جو بھی کہتا ہوں اسی چیز سے جو مجھ پہ میرا رب وحی کرتا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، اور میں اس کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، محبوب کہہ دو کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکھیارے؟ اعمیٰ سے مراد کفار، بصیر سے مراد جو ہے مومن، یعنی جو دل کے اندھے کفار ہیں وہ، اور جو آنکھوں والے، دل کی آنکھیں جن کی کھلی ہے مصطفیٰ کو جنہوں نے مان لیا. هل يستوي الاعمى والبصير، محبوب کہہ دو کیا کفار و مومن برابر ہیں؟ یعنی